جی السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر محمد عثمان. تو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. رمضان چل رہا ہے الحمدللہ اور کافی روزے گزر چکے ہیں. تو ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی ہماری آپریشن تھا ہمارا، تو وہ اوٹی ختم ہوئی ہے. آپریشن ڈے تھا ہمارا، وہ چل رہا تھا. تو ابھی تقریباً 6:15 ہونے والے ہیں. تو ابھی ہم فری ہو کے میں آیا ہوں. تو آج جو میں نے دیکھے ہیں وہاں پہ نا موسٹلی جو زیادہ کیسز تھے نا وہ یہ کڈنی سٹون کے ساتھ آئے ہوئے تھے. رمضان میں یہ جو کڈنی کے ریلیٹڈ پرابلم ہے نا یہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. لوگ پانی کم پیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ کڈنی کے اندر پین شروع ہو جاتا ہے، اور جنہیں سٹون ہیں انہیں تو علیحدہ ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں. آج جو ہمارے تقریباً 5 کیسز تھے، اس میں سے جو 3 کیسز تھے وہ تو یہ سٹون کے تھے. جو پیشاب کی نالی ہے اس کے اندر جو پتھر بن جاتا ہے اس کے سٹون کی وجہ سے تھے، جو اس کی وجہ سے پین بہت زیادہ ہوتی ہے. لوگ پانی کم پیتے ہیں رمضان میں ویسے ہی، تو اس کی وجہ سے پین بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے. اچھا، باقی یہ ہے کہ عام نیچرلی بھی لوگ پانی کم پیتے ہیں، تو رمضان میں تو اور زیادہ پانی کا کم ہو جاتا ہے. سحری میں بھی اتنا نہیں پی ہوتا، لوگوں کا موڈ نہیں ہوتا. جو افطاری ہے اس میں بھی نہیں اتنا پیتے. اچھا، اس کا یہ ایک الٹرنیٹ پروسیس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ جو فروٹ ہیں وہ یوز کریں، جو جیسے واٹر میلن ہے تو یہ یوز کریں جس کے اندر پانی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ جو آپ کے پانی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو پوری ہو نا. اب بلو ایوریج آپ فروٹ پانی لیں گے تو اس کا کڈنی کے اوپر آپ کا نیگیٹو افیکٹ ہی آئے گا. کڈنی کی پین ہی ہوگی آپ کو. اگر پہلے ہی آپ کی کڈنی کا پرابلم ہے تو اور زیادہ ایگزیجریٹ ہو جائے گا. تو کائنڈلی اپنے اوپر تھوڑا رحم کریں. تو جو واٹر انٹیک ہے وہ تھوڑی زیادہ کریں. تو اس کا یہ نہیں ہے کہ رمضان آ گیا تو آپ نے پانی نہیں پینا. واٹر انٹیک تھوڑی زیادہ کرنی چاہیے. ویسے بھی ابھی تو موسم ایسا ہے تو پانی زیادہ سے زیادہ جتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں. رات پوری لمبی رات پڑی ہوتی ہے تو آپ پانی کا انٹیک تھوڑا زیادہ کریں. شاید یہ جو لوگ ہیں وہ دوسری جو آئلی چیزیں ہیں وہ زیادہ کھا لیتے ہیں، پیٹ ان سے زیادہ بھر جاتا ہے تو اس لیے وہ پانی پی نہیں پاتے. تو ان چیزوں کو تھوڑا کم کر کے جو آپ کی ضرورت ہے اس کے اوپر تھوڑا فوکس کریں. جو پانی ہے یہ تو مین ضرورت ہے. انسان جو نیچرل باڈی ہے وہ آپ کی نیئر 65 to 70% تک تو ویسے ہی پانی سے بنی ہوئی ہے. تو پانی بہت زیادہ ضروری ہے. اور دوسری جو ہماری سحری ہے اور جو افطاری ہے اس کی جو کھانے کی چیزیں ہیں اس کے اندر جو ہم نے ایڈ کی ہوئی ہیں وہ اتنی زیادہ کہہ لیں کہ خطرناک ہیں، جس کے بجائے کہ رمضان کا ہم فائدہ اٹھا سکیں، اچھے فیکٹ ہیں ہمارے اوپر، اس کے اور زیادہ برے فائدے ہی آتے ہیں. جیسے کہ ویسے اگر نارمل روٹین میں اگر بندہ ایک روٹی کھاتا ہے یا ایک چپاتی صبح ٹائم لیتا ہے تو وہ سحری کے اندر 2 لینے لگ جائے گا کہ پتہ نہیں میں نے کیا کام کرنا ہے. تو اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے. جتنی آپ نارمل روٹین میں چپاتی لیتے ہیں اتنی ابھی بھی لیں، کیونکہ آپ کا جو انٹسٹائنل میوکوزا ہے اس نے ریپیئر ہونا ہوتا ہے. یہ جو آپ کا جتنے بھی گھنٹے کا روزہ ہے تقریباً جو ہے بن جاتے ہیں 12-13 گھنٹے کی جو کا روزہ ہے. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس ایسا رکھا ہوا ہے کہ انٹسٹائنل میوکوزا جو ہے آپ کا ہے وہ ریپیئر ہو رہا ہوتا ہے. جو پورے سال کا آپ کا جو فضلہ مادہ ہے وہ سارا ختم ہو رہا ہوتا ہے. جو نئی میمبرین ہے، جو میوکوزا ہے وہ نیا بن رہا ہوتا ہے. تو یہ انسان کی بھلائی کے لیے ہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز رکھی ہوئی ہے. لیکن ہم کھانا پینا اتنا زیادہ کر لیتے ہیں، اتنی زیادہ اوور ایٹنگ ہوتی ہے، اسے ریپیئر ہونے میں ٹائم ہی نہیں ملتا. تو ایٹ دی اینڈ یہی ہوتا ہے کہ جی کبھی کوئی مسئلہ شروع ہو گیا، کبھی کوئی مسئلہ شروع ہو گیا، ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے لوگوں کو، اتنا زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں. تو جیسے میں بھی پنجابی ہوں تو کھانے کا ہمیں بھی بہت زیادہ شوق ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی موڈیفائی کرنی پڑتی ہیں. یو ہیو ٹو چینج یور سیلف ود دا پیسیج آف ٹائم. تو جیسے جیسے ٹائم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو انسان کو تھوڑا سا چینجز لے کے آنی پڑتی ہیں. تو کھانے سے کوئی چیز بھی منع نہیں ہے، لیکن ان ماڈریٹ کوانٹٹی کہ آپ اعتدال کے ساتھ کھائیں. تو باقی یہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ کو بھوک لگے گی، جتنا زیادہ آپ کھاتے رہیں گے اتنا زیادہ آپ کو کریونگ ہوگی. جتنا آپ کھانے کا تھوڑا کٹ ڈاؤن کر دیں گے کچھ دنوں بعد آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا تو آپ اتنا تھوڑا کم کھانے لگ جائیں گے. یہ تو انسان کے اپنے اوپر ہی ہے. باقی جو جہاں تک ہاسٹلائٹس کی بات ہے تو رمضان کے اندر وہ تو جو گھر والا سین ہے وہ تو مس کرتے ہیں. تو اس کے زیادہ تر وہی پکوڑے، سموسے یا وہ رول چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اور زیادہ خطرناک ہیں. وہی جو گندے آئل والا سین ہی ہے کہ اس کے اندر ہی بن رہی ہوتی ہیں، اسی کے اندر پھر بار بار یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہی کھاتے ہیں یہاں پہ جو ہاسٹلائٹ زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، میں نے تو کئی بندوں کو ایسے بھی دیکھا ہے جو صرف 1 یا 2 گلاس پانی پئیں گے افطاری کے ٹائم. تو اس کے بعد ویسے ہی رات گزر جائے گی اور پھر بس صبح ٹائم بس چائے پئیں گے اور پھر تھوڑا سا کھانا کھا کے اپنا سحری کر لیں گے. تو یہ انتہائی یہ جو غلط سچویشن ہے
تو اگر آپ پانی نہیں پیتے آپ کا جو رینل ہے وہی شٹ ڈاؤن ہو جائے گا، آپ کا جو میٹابولزم ہے وہی نہیں کام کرے گا. تو آپ بالکل ہی اگر 1-2 گلاس پانی پی رہے ہیں، آپ کی ریکوائرمنٹ ہے 8 سے 10 گلاس پانی کی، 12 گلاس پانی کی پی، تو آپ 2 گلاس پانی پی کے کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ تو آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. تو آپ یہ اپنی روٹین بنائیں کہ آپ نے جو پانی ہے، اگر دن ٹائم نہیں پینا، دن ٹائم روزہ ہے آپ کا، جو رات ٹائم ہے وہ تو آپ پورا کر سکیں، جتنی آپ کی پانی کی کمی ہو گیا تو وہ ضرور کوشش کریں پورا کرنے کی. اچھا وہی اگر جو بھی بچے گھر سے دور ہیں تو وہ جو سموسے پکوڑے ہیں تو جو رول ہے ان کی بھی ہے، جو کہ فروٹ ہے، جو واٹر میلن ہے، خربوزے آ گئے ہیں آج کل، سیب ہیں، تو جو بھی چیزیں آپ ایزیلی ٹو آپ کے لیے بائیبل ہے، مینیجیبل ہے، اکانومیکل ہیں، تو وہ آپ لے سکتے ہیں. آپ ان کے اپنا ایک سسٹم بنا سکتے ہیں جس کے تو آپ اپنی جو افطاری ہے وہ کریں. افطاری میں جو لیمو والا پانی ہے وہ شامل کر سکتے ہیں آپ. باقی یہ ہے کہ جی موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جی روزہ رکھ لیا ہم نے تو اپنی جو دوسری کمٹمنٹس ہوتی ہیں یا دوسری روٹین ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہم کمپرومائز شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اکارڈنگ ٹو می تو یہ والی چیز بالکل صحیح نہیں ہے. آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کی جو باقی کمٹمنٹس ہیں، جو آپ کی باقی روٹین ہے، تو اس سے بھی آپ پرسو کریں، اس سے بھی آپ کنٹینیو رکھیں. تو جیسے ہمارے صحابہ کرام تھے، انہوں نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں، روزوں کی حالت میں بھی لڑی ہیں، تو انہوں نے تو کسی چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. لیکن ہم لوگ جو ہے یہ بس شاید ہے کہ بہانے ڈھونڈتے ہوتے ہیں کہ کوئی بہانہ مل جائے ہمیں کسی بھی چیز کا تو ہم تھوڑا کمپنسیٹ کر لیں چیزوں کو. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کی جو روٹین ہے اسے آپ کنٹینیو کریں، اسے پرسو کریں. تو روزوں کی وجہ سے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر. اور باقی ایک چیز مجھے بھی یاد آتی ہے کبھی کبھی کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے تھے یا کوئی ایگزام آ رہے ہوتے تھے تو جو گھر والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جی پیپر ہیں تو روزہ نہ رکھو. تو اس کا بھی کوئی ایفیکٹ نہیں ہے میرے خیال سے. تو روزے اگر آپ کے اوپر فرض ہیں تو آپ رکھنے کے قابل ہیں تو آپ کو ضرور رکھنے چاہیے. تو یہ ایگزام کا یہ والا بہانہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ پیپر ہے میں اس لیے نہیں رکھ رہا، میں نے یہ کام کرنا ہے اس لیے نہیں رکھ رہا. تو اللہ تعالیٰ خود ہی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. تو اگر آپ کے اوپر روزے فرض ہیں تو آپ ضرور رکھیں. کوئی ایگزام کا بہانہ نہیں ہونا چاہیے، آپ جی میں نے آج یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے، کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں کوئی بہت ہی زیادہ سویئر سچویشن ہے، بہت زیادہ بندہ بیمار ہے، وہ ایک الگ سینیریو ہے. لیکن عام سچویشن کے اندر یہ والا بہانہ نہیں چلنا چاہیے جی میں روزے نہیں رکھ سکتا. تو اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں، روزوں کے اندر اپنی جو ڈائٹ ہے وہ بالکل صحیح رکھیں. جو سحری کے اندر جو میٹھی لسی کے لوگ بڑے بڑے گلاس پیتے ہیں، یا افطاری کے اندر جو سموسے پکوڑے ہیں یا اور باقی آئلی چیزیں ہیں، یا وہ ایسی چیزیں جن کے اندر وہ چینی بہت زیادہ، ایسے شربت ہیں جن کے اندر چینی کی کوانٹٹی بہت زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں، تو ان سے تھوڑا کٹ ڈاؤن کریں. اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا الٹرنیٹ آپ کو نقصان ہی ہوگا. آپ جو سادہ پانی ہے وہ بھی پی سکتے ہیں، کھجور لیں، باقی آپ فروٹ ہیں وہ ٹرائی کریں، تو اس سے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، آپ بھی اچھے رہیں گے. تو آپ کا جو ہے رینل کے اوپر جو لوڈ ہے وہ بھی کم پڑے گا، آپ کی کڈنیز ہیں وہ بھی آپ کا جو فنکشن ہے وہ بھی ٹھیک طرح کریں گے. تو موسٹ اسپیسیفکلی اپنا خیال رکھیں، جو پانی کا انٹیک ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. وہ بالکل 8 سے 10 گلاس جو آپ نے دن ٹائم پینے ہوتے ہیں، جو آپ نہیں پی سکتے تو وہ کوشش کریں کہ رات کو آپ پئیں. آپ کی جو واٹر انٹیک ہے وہ کم نہ ہو، کیونکہ اس کے جو نیگیٹو ایفیکٹ ہوں گے آپ کی باڈی کے اوپر اگر آپ اس کے اوپر کمپرومائز کریں گے. تو اسی کے ساتھ خیال رکھیں اپنا، اپنے بچوں کا. اللہ نگہبان، فی امان اللہ.